نئے سلسلے حکایت کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کے ساتھ پیش آنے والے ایک دلچسپ مگر عجیب و غریب واقعہ کا ذکر کریں گے۔ ویسے تو وطن عزیز میں ہر معاملے پر ہی اختلاف ہے، ہر چیز پر ہی کنفیوژن، ابہام اور شکوک و شبہات کی گرد جو ہے وہ اٹی ہوئی ہے، اور سچ کا اور حقیقت کا سراغ لگانا جو ہے وہ بہت دشوار ہے۔ مثال کے طور پہ اسی معاملے کو لیجئے کہ قومی ترانہ جو ہے وہ پہلا قومی ترانہ کس نے لکھا، اس پہ بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ابھی تک یہ اصرار ہے کہ پہلا قومی ترانہ جو ہے وہ جگن ناتھ آزاد نے لکھا، جبکہ بیشتر جو مورخین ہیں اور مصنفین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ قائد اعظم نے جگن ناتھ آزاد کو قومی ترانہ لکھنے کے لیے نہیں کہا تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی روایت جو ہے وہ مل پائی ہے کہ جگن ناتھ آزاد کا لکھا ہوا جو ترانہ یا جسے وہ خود قومی ترانہ کہتے ہیں وہ ریڈیو پاکستان پر جو ہے وہ نشر ہوا ہو۔ لہٰذا اس بات کو اب متفق علیہ جو ہے وہ سمجھا جانا چاہیے کہ پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ حفیظ جالندھری نے لکھا، اور حفیظ جالندھری ہی پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ہیں۔ دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد کم از کم 7 سال تک پاکستان کا کوئی قومی ترانہ نہیں تھا۔ جس طرح پاکستان کا کوئی دستور نہیں تھا، اس طرح پاکستان کا کوئی قومی ترانہ بھی نہیں تھا۔ مختلف ترانے تھے جو مختلف سرکاری تقریبات میں جو ہے پڑھے جاتے تھے۔ مثال کے طور پہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، یا جو اسکولوں میں دعا پڑھی جاتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ کچھ اور بھی ترانے تھے جو مختلف سرکاری تقریبات میں جو ہے وہ پڑھے جاتے تھے، لیکن پاکستان کا کوئی قومی ترانہ، باقاعدہ منظور شدہ قومی ترانہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کچھ لسانی اختلافات جو ہیں وہ پائے جاتے تھے۔ اگرچہ اردو کو پاکستان کی قومی زبان جو ہے قرار دے دیا گیا تھا، لیکن مشرقی پاکستان کے لوگ جو اکثریت میں تھے اور جن کی زبان بنگالی تھی وہ اس بات پہ معترض تھے، اور اس حوالے سے کوئی اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا کہ پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ کس زبان میں ہونا چاہیے۔ یہ رائے بھی سامنے آتی رہی کہ پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ 2 زبانوں میں ہونا چاہیے، یعنی 2 قومی ترانے ہونے چاہیے، ایک بنگالی زبان میں ہو، ایک اردو زبان میں ہو، تاکہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے جو عوام ہیں دونوں کو ہی جو ہے مطمئن کیا جا سکے، دونوں کو ہی جو ہے راضی کیا جا سکے۔ یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 7 سال تک یہ معاملہ جو ہے وہ طے نہیں ہو سکا۔ اس پہ مختلف لوگ جو ہیں ان سے تجاویز لی جاتی رہیں، اور مختلف لوگوں سے اس کو یہ کام سونپا جاتا رہا۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے قومی ترانے کے حوالے سے ایک انکشاف جو کیا ہے وہ میجر جنرل سید وجاہت حسین نے کیا ہے۔ میجر جنرل سید وجاہت حسین پاکستان کے دوسرے سپہ سالار یا کمانڈر ان چیف جنرل گریسی کے ساتھ بطور ADC کام کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب لکھی ہے، میموریز آف اے سولجر۔ اس خود نوشت میں صفحہ نمبر 120 پر میجر جنرل وجاہت حسین لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان جب بھارت گئے تو انہوں نے وہاں پہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے اس حوالے سے جو ہے وہ درخواست کی، جو میجر جنرل سید وجاہت حسین کے اپنے الفاظ ہیں۔ صفحہ نمبر 120 پر وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان جب بھارت گئے ہوئے تھے 1948 میں کشمیر کے محاذ پر جنگ بندی کے بعد، تو انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے اس حوالے سے جو ہے مدد مانگی۔ وائسرائے لاج میں ڈنر کے بعد لیاقت علی خان نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ٹانگ پکڑ کر کہا کہ وہ اپنی خصوصی صلاحیتوں کے پیش نظر پاکستان کا قومی ترانہ تخلیق کرنے میں مدد دیں، اور شاید آپ جناب کا تقریباتی تجربہ جو ہے وہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر سکے۔ ہو سکتا ہے ازراہ تفنن نواب لیاقت علی خان جو ہیں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم، انہوں نے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے یہ بات کہی ہو، کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا اس حوالے سے خاصا تجربہ تھا۔ ان کی صلاحیتیں جو تھیں وہ دھن بنانے کے حوالے سے اور اینتھم تخلیق کرنے کے حوالے سے وہ کافی مشہور تھے۔ ہو سکتا ہے سنجیدہ نوعیت کی بات کی، ہو سکتا ہے ازراہ تفنن انہوں نے یہ بات کی ہو۔ بہرحال مختلف لوگوں
کو یہ کام سونپا جاتا رہا، مختلف لوگوں سے تجاویز جو ہے وہ مانگی جاتی رہیں، لیکن 1954 میں جا کر 7 سال بعد جو پاکستان کی کابینہ تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے وہ کیا ہوگا۔ معروف مصنف جو ہیں عقیل عباس جعفری، وہ اپنی کتاب پاکستان کا قومی ترانہ کیا ہے حقیقت کیا ہے فسانہ میں لکھتے ہیں کہ 4 اگست 1954 کو کابینہ کا ایک اور اجلاس منعقد ہوا، جس میں حفیظ جلندری کے لکھے گئے ترانے کو بغیر کسی رد و بدل کے منظور کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس اجلاس میں کابینہ نے یہ فیصلہ بھی دیا کہ اس ترانے کی موجودگی میں اردو اور بنگالی کے 2 قومی نغمات کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جب یہ قومی ترانہ منظور ہو گیا، یہ طے ہو گیا کہ حفیظ جلندری کا لکھا ہوا ترانہ ہی پاکستان کا قومی ترانہ ہوگا، تو اس کی دھن جو ہے وہ پہلے سے ہی بنائی جا چکی تھی۔ احمد غلام علی چھاگلا جو ہیں وہ 1950 میں یہ جو حفیظ جلندری کا لکھا ہوا ترانہ ہے اس کی دھن جو ہے وہ تیار کر چکے تھے، لیکن جب 7 سال بعد پاکستان کے 7 سال بعد اور یہ دھن بنائے جانے کے 4 سال بعد جب وفاقی کابینہ نے منظوری دی قومی ترانے اور دھن کی، تو اس وقت یہ جو قومی ترانے کی دھن بنانے والے یہ جو عظیم شخصیت ہیں احمد غلام علی چھاگلا، وہ زندہ نہیں تھے، کیونکہ وہ 5 فروری 1953 کو انتقال کر چکے تھے۔ البتہ پاکستان کے قومی جو ترانے کے خالق ہیں حفیظ جلندری، وہ انہوں نے ایک طویل عمر پائی اور وہ زندہ رہے۔ تو حفیظ جلندری جو پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا وطن عزیز میں، یہ کہانی بھی بہت دل خراش ہے۔ اور آج جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ حفیظ جلندری کے ساتھ پیش آنے والے ایک عجیب و غریب واقعہ کا ذکر جو ہے میں آپ کو کروں گا، بتاؤں گا، اور یہ واقعہ جو ہے معروف مزاح نگار جو ہیں پاکستان کے سید ضمیر جعفری، انہوں نے اپنی کتاب حفیظ نامچہ میں یہ واقعہ جو ہے نقل کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ سید ضمیر جعفری اپنی تصنیف قومی ترانے کے خالق کی ٹوپی اور غرگاپی کی تاریخ کے عنوان سے لکھتے ہیں، پاکستانی افواج کے میجر جنرل فاروقی کی بڑھاپے کی شادی نہایت دھوم دھام سے ہوئی۔ راولپنڈی چھاؤنی کے گرد واقع سبزہ میں محفل آراستہ کی گئی۔ حفیظ جلندری کو صحرا پڑھنے کے لیے بلایا گیا۔ حفیظ صاحب نے دلہا کی عمر کے حوالے سے طنز و مزاح کا پیرایہ اختیار کیا۔ محفل میں شریک فوجی افسروں کو یہ بات ناگوار گزری کہ ایک شاعر نے ایک میجر جنرل سے تفریح لی۔ انہوں نے حفیظ جلندری کو اٹھا کر تالاب میں پھینک دیا۔ حفیظ صاحب ڈوبتے ڈوبتے بچے۔ پانی کی سطح پر صرف ان کی ٹوپی تیر رہی تھی۔ ایک رحم دل فوجی افسر کرنل مسعود احمد کے دل میں نیکی آ گئی اور وہ غرقاب شاعر کو کھینچ کر کنارے پر لائے۔ حفیظ صاحب بھیگتے ہوئے کپڑوں میں بپھرے ہوئے مائکروفون کی طرف گئے اور تم پر لعنت ہو کہہ کر محفل سے رخصت ہوئے۔ حفیظ ہوشیار پوری نے حفیظ جلندری کے اس شعر سے ان کی غرقابی کی تاریخ نکالی۔ جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں، وہاں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں۔ یہ 1952 کا واقعہ ہے۔ اگر 6 سال بعد ماشاء اللہ کے نفاذ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آتا تو کرنل مسعود احمد صرف حفیظ صاحب کی ٹوپی نکال کر باہر لاتے اور اسے فردوسی اسلام کی یادگار کے طور پر قومی عجائب گھر میں محفوظ کر دیا جاتا۔ حفیظ جلندری اب اس دنیا میں نہیں رہے اور چند روز پہلے ہی ان کی اہلیہ خورشید حفیظ جلندری جو ہیں ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ تھی آج کی حکایت۔ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔